فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ کان الناس امة والنبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ لوگ ایک دین پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دیں، اور کتاب میں اختلاف انہی نے ڈالا جن کو دی گئی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے آپس کی سرکشی سے، تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سجھا دی، یعنی ان کو بتا دی، سمجھا دی، جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام تک ایک ہی دین تھا، اس دین میں کوئی بھی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح سے پہلے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ نے صحیفے اتارے، جیسے حضرت ادریس پر، حضرت شیش پر، لیکن ان میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا کسی طرح کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو ہے وہ لوگوں میں دین بدلنا شروع ہوا، تو پھر اللہ نے انبیاء کرام کو کتابوں کے ساتھ، صحیفوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا، تاکہ ان کے اندر جو اختلاف ہے اس اختلاف کو واضح کر دیا جائے، سمجھا دیا جائے۔ جیسے بتوں کی عبادت ہونی شروع ہوئی یا اور جو دین میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا، اس معاملات کو سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن کیا کیا کہ کتابیں جن انبیاء پر بھیجی گئی، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضور جان عالم علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر، تو ان سے پہلے حضور جان عالم علیہ السلام سے پہلے تک جن انبیاء کی امتوں کو کتابیں دی گئی تھیں، انہوں نے ان کتابوں کے اندر بھی اختلاف شروع کر دیا، کتابوں کی آیات کو بدلنا، چونکہ جب تک نبی دنیا میں موجود رہتے تھے وہ تو ظاہر ہے بدل سکتے نہیں، وہ تو جو بے عین ہی حکم ہے اسی حکم پر رہتے تھے۔ لیکن جب وہ نبی اس دنیا سے تشریف لے جاتے تو جن کے پاس وہ کتاب ہوتی، یعنی انہی کے علماء، وہ کیا کرتے کہ وہ اپنی مرضی کے حکم جو ہے وہ اس میں رد و بدل کرنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس چور کو پکڑا اور ان کو سرزنش فرمائی اور ان کو بتایا کہ آپ اپنی ہی کتابوں میں جو ہے وہ اختلاف ڈالنے لگ گئے۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کی یہ پہچان ارشاد فرمائی کہ مسلمان جو ہے حضور جان عالم علیہ السلام کے جو امتی ہیں، ان کو اللہ نے حق بات پہنچا دی، جو صحیح بات تھی، جو صحیح واضح چیز تھی، وہ ان تک پہنچا دی، ان کو سمجھا دی کہ یہ اصل ہے، یہ دین محمدی ہے، یہ اصل دین ہے۔
اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، جیسے وہ زنا کے حکم میں رد و بدل کر دیتے کہ جو کوئی بڑا آدمی زنا کرتا تو کہتے نہیں اس کا حکم یہ ہے، اور اگر کوئی غریب زنا کرتا تو اسے کہتے جی اس کو رجم کر دیا جائے۔ اسی طرح غریب کچھ چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، بڑے کے ہاتھ نہ کاٹے جاتے۔ اسی طرح مطلب جو حکم ان کی شریعت میں بھی موجود تھے وہ بڑے کے لیے الگ تھے جو کہ اس سے پیسے لے کر حکم چینج کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح جو غریب لوگ تھے ان کے لیے حکم جو ہے وہ الگ تھے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے ذریعے واضح فرما دیا کہ یہ اصل شریعت ہے، یہ اصل حکم ہے، اس کے مطابق چلا جائے، اسی کے مطابق رہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ میں نے کئی جگہوں پر یہ سنا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ عدالتیں ہیں، کورٹ ہے، وہ پیسے لے کر ان میں کئی وکیل جو ہیں وہ پیسے لے کر، کئی جج جو ہیں وہ پیسے لے کر حکم کو چینج کر دیتے ہیں۔ جو فیصلہ صحیح سنانا چاہیے، جو گواہیوں کے ذریعے یا جو حقیقت کی بنیاد پر جو فیصلہ سامنے آنا چاہیے، اس کو بدل کر دنیا کی چند ٹکوں کے بدلے میں فیصلہ بدل دیتے ہیں۔ کسی گناہ گار کو سزا دینے کے بجائے جو گناہ گار نہیں ہوتا اس کو جو ہے وہ سزا دلوا دی جاتی ہے۔ اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے، یہ بڑا ہی غلط قسم کا کام ہے۔ اور کسی کی گواہی بدلنا، یہ پچھلے دنوں بھی ہم نے درس میں سنا تھا کہ گواہی بدلنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ جو کچھ دیکھا چاہے وہ جس کے ساتھ بھی ہے اس حق کو بیان کرنا چاہیے۔ گواہیاں دینے والے بھی جھوٹے کام کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بھی ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانا